بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم ناظرین کرام، نوجوان آج کے باغ و بہار اور مستقبل کے قیمتی اثاثہ ہیں۔ نوجوان ایک ایسی نسل ہے جس کی ہر دور میں قدر و قیمت رہی۔ ان کی تعلیمی یا تربیتی عمل میں کہیں ذرا سی بھی کمی واقع ہو جائے تو پورا معاشرہ عجیب اضطرابی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کچھ اسی طرح کی صورتحال میں الجھا ہوا ہے۔ اغیار کی تقلید، سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا منفی رجحان اور دشمنان اسلام کے اوچھے ہتھ کنڈوں نے امت مسلمہ کے نوجوان طبقے کی فکر سوچ کو بڑی حد تک متاثر کیا۔ اسلام نے والدین کو بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دلائی تاکہ ان کی فطرت میں کوئی تبدیلی اور انحراف واقع نہ ہو، ورنہ اس کے ذمہ دار ماں باپ ہی قرار پائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بچوں کے بننے اور بگڑنے میں ماں باپ کی تعلیم و تربیت اور گھریلو ماحول کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کی قدر کرنا اور جسے صحیح رخ پر ڈالنا آج کے نوجوانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر دور میں دین حق کی دعوت میں نوجوانوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ قرآن کریم میں اصحاب کہف کا واقعہ مذکور ہے، جنہوں نے ایمان کی لذت پا لینے کے بعد ہر قسم کے ناز و نعم کو چھوڑ کر جنگل، بیابان، صحرا اور پہاڑوں کا رخ کیا۔ حکومت وقت کی فتنہ انگیزی سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کی دولت کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی راہ اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ اس نے بئی الفاظ ان کی تعریف فرمائی، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناهم هدی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ان کا سچا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ہدایت میں مزید ترقی عطا فرمائی۔ جوانی میں ہر کام کے کرنے کا جذبہ اور ولولہ، ہر معاملے کو عروج تک پہنچانے کی ہمت و جرأت اور ہر حادثے سے ٹکرانے کی عظیم قوت پائی جاتی۔ اسی لیے علم نفس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نوجوانی کا عرصہ اتنا نازک ترین عرصہ ہوتا ہے کہ اس میں نوجوان جو ماحول پاتا ہے اسے وہ اپنا لیتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک لمبی چوڑی سورہ یوسف ایک صالح نوجوان کی عفت و عصمت اور جرأت و شجاعت کی مثال قائم کرتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے
فرمان سے بھی نوجوانی کے اس سنہرے دور کی مزید اہمیت واضح ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. مسلمانوں 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، غریبی اور فقر و فاقہ سے پہلے مالداری اور تونگری کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کے ایام کو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اپنے نوجوان بیٹے کو کی گئی نصیحتیں بے حسی اور غفلت میں گھری آج کی نوجوان نسل کے تحفظ کے لیے بہت ہی مفید اور اہم. انہوں نے اپنی نصیحت کا آغاز توحید سے کیا اور اسے چند اخلاقی امور پر ختم کر دیا. لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ان کی نصیحتیں نقل کی ہے. کہتا ہے پاک پروردگار اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بنانا، کیونکہ یہ شرک یہ سب سے بڑی تاریکی اور سب سے بڑا ظلم. ان کی نصیحت کا مفہوم یہ تھا کہ ایمان اور عقیدے سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اپنی توحید پر کبھی بھی آنچ آنے نہیں دینا ہے، کیونکہ اسی توحید کی بنیاد پر انسان کی تمام نیکیاں اور اعمال قبول کیے جاتے ہیں، اور اسی توحید پر جنت و جہنم کے فیصلے لیے جائیں گے. یہی توحید انبیاء کی اساسی اور بنیادی تعلیمات تھی. تمام انبیاء کرام کو اسی کا حکم دیا گیا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اور یہی توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ. تو توحید کی تعلیم دی کہ اس پر قائم و دائم رہنا. دوسری نصیحت لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمائی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بین اور باخبر. انسان کے نوجوان کے دل و دماغ میں یہ نقطہ جب راسخ ہو جائے تو پھر وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں، دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں، لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں کی نظروں سے مخفی ہو، کہیں بھی ہو، ہر وقت وہ گناہوں سے بچتا رہے گا، اپنے دامن کو اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کے کاموں سے محفوظ رکھے گا. اسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی، اس کا دن کا رویہ کچھ اور، رات کا رویہ کچھ اور نہیں ہوگا. فرمایا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے کوئی عمل خواہ وہ اچھا ہو یا برا، رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے گا، اس پر قادر. یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے، تمہارے ہر حرکت ہر عمل سے واقف ہے. کوئی عمل تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈھکا چھپا نہیں رہ سکتا، ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے. تم ہر آن ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کی حاضری کا احساس تمہیں رہنا چاہیے. پھر تیسری نصیحت لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نوجوان بیٹے کو فرمائی یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا، وامر بالمعروف اور بھلائی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر اور برائی سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کرنا. امر بالمعروف ونہی عن المنکر جس امت محمدیہ کا ترہ امتیاز تھا، آج اس امت نے اسے فراموش کر دیا. واصبر علی ما اصابک، پانچویں نصیحت فرمائی کہ اس امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی راہ میں جو مصائب درپیش ہوں، جن شدائد اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، تو اس پر صبر و تحمل کا ثبوت دینا. اور پھر آخر میں
کبر و غرور کی زندگی سے دور رہنے کی تعلیم فرمائی، اور فرمایا کہ تمہارے چال چلن، اقوال اور افعال سے اعتدال جھلکنا چاہیے. یہی اہل ایمان کی شان ہے اور اس امت کی شان ہے. فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنا گال نہ پھلانا، منہ پر، چہرے پر تاؤ دے کے نہیں چلنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ زمین میں اترا کر چلنا. یہ ایمان کی شان نہیں، یہ قارونی صفت جسے مومنوں کو بچنا چاہیے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضِضْ مِنْ صَوْتِكَ، چلو تو تواضع، انکساری اور عاجزی کا ثبوت دیتے ہوئے میانہ روی ہو تمہاری چال میں. وَاغْضِضْ مِنْ صَوْتِكَ، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب منصب و مرتبہ، جاہ و ثروت پا لیتا ہے تو اس کی آواز اور اس کی چال میں ایک غیر طبعی، غیر متوقع تبدیلی آ جاتی ہے. فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَاغْضِضْ مِنْ صَوْتِكَ، چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا جاہل، اچھا ہو یا برا، جب بھی اس سے گفتگو کرو تو پست آواز میں کرو. یہ وہ 7 نصائح تھے جن پر عمل کر کے آج کا نوجوان اپنی الجھی ہوئی بدحال زندگی پرسکون اور خوشحال بنا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ رب تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا وقت آ جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افنا وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلہ. قیامت کے دن بندہ ایک قدم اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھا سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند سوالات کا جواب نہ دے دے. سب سے پہلا سوال اللہ کی طرف سے بندے سے اس کی ساری زندگی سے متعلق ہوگا، جس میں جوانی شامل ہے. اس کا حساب دینا ہوگا، پوری زندگی کا حساب. پھر علم کے متعلق سوال ہوگا کہ جو دین کی باتیں تم نے سنی، جو اللہ اور اس کے رسول کے کلمات تمہارے کانوں میں پہنچے، اس کے مطابق تمہارا کتنا عمل رہا. پھر مال سے متعلق کہ مال کہاں سے کمایا اور کن جگہوں اور راہوں میں خرچ کیا. اخیر میں اللہ تبارک و تعالی اپنی دی ہوئی نعمت کے متعلق پوچھے گا کہ ہم نے جسم کی شکل میں، قوت کی شکل میں، اعضاء کی شکل میں، آنکھ، کان، ناک، زبان، ان تمام نعمتوں کو جو ہم نے تمہیں دیا، ان نعمتوں کو تم نے کہاں کھپایا. اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں سے متعلق ہم سے باز پرس کرے گا. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.